کہانی نامہ میں خوش آمدید۔ آج ہم فیودور دوستویسکی کی ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں جذباتی اور المناک کہانی، ایک نرم روح یعنی اے جینٹل اسپرٹ، اس کے پہلے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ دوستویسکی کے کاموں میں سے ایک گہری نفسیاتی کہانی ہے۔ ہاں، مطلب ایک طرح کی خود کلامی ہے۔ بالکل، ایک نفسیاتی خود کلامی جس میں محبت، غرور اور مایوسی کے بہت تاریک پہلو سامنے آتے ہیں۔ اچھا۔ کہانی ایک ایسے شخص کی زبانی ہے جو اپنی جوان بیوی کی لاش کے پاس بیٹھا ہوا ہے اوہ۔ اور بس یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آخر یہ سب کیسے ہوا، غلطی کہاں ہوئی۔ بڑی الجھن میں ہوگا وہ تو۔ بہت شدید الجھن میں۔ پچھلے 6 گھنٹے سے وہ کہتا ہے میں بس کمرے میں ٹہل رہا ہوں، جیسے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، جیسے بکھرے ہوئے خیالات کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہاں بالکل، اور اسی کوشش میں اس کی یادوں کے ذریعے ہمیں آہستہ آہستہ ان کی شادی کا قصہ پتہ چلتا ہے۔ اور یہ شادی مطلب محبت پر تو نہیں لگتی جیسا آپ نے کہا؟ جی نہیں، محبت کم، کنٹرول اور غلط فہمی زیادہ نظر آتی ہے۔ وہ خود بھی کہتا ہے نا کہ میں کوئی ادیب نہیں ہوں، بس جیسے سمجھ آ رہا ہے ویسے سنا رہا ہوں۔ ہاں، اور شاید سب سے ڈرانے والی بات جو وہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے میں سب سمجھتا ہوں۔ اوہو، یہ تو اور خطرناک بات ہے۔ جی، یہی تو المیہ ہے۔ اس کا یہ سمجھنا بھی شاید ایک خود فریبی ہے۔ تو پہلے حصے میں یہ راوی ہے، ایک خاموش سا تنہا آدمی جو ساہوکار ہے۔ اچھا، پون بروکر۔ جی، پون بروکر۔ وہ یاد کرتا ہے کہ وہ اس نوجوان لڑکی سے کیسے ملا تھا جو بعد میں اس کی بیوی بنی۔ وہ لڑکی وہ کیوں آتی تھی اس کے پاس؟ وہ بہت غریب تھی، یتیم تھی، اپنے رشتہ داروں کے پاس رہتی تھی جو اس پر کافی سختی کرتے تھے، تو وہ اس کے پاس چیزیں گروی رکھنے آتی تھی۔ اس لیے؟ تاکہ اخبار میں اشتہار دے سکے گورننس کی نوکری کے لیے۔ اوہ اچھا، تو شروع میں تو راوی کے لیے وہ ایک عام گاہکی ہوگی۔ ہاں، شروع میں وہ اسے باقیوں سے کچھ مختلف نہیں سمجھتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ بدلتا ہے۔ کیا بدلتا ہے؟ کیا وہ اسے پسند کرنے لگتا ہے؟ پسند کہنا مشکل ہے، شاید ترس یا شاید اپنے غرور کی تسکین۔ وہ اسے شادی کی پیشکش کر دیتا ہے۔ اچھا، کیوں؟ وہ اس میں کیا دیکھتا ہے؟ وہ اس میں یوں سمجھیں پاکیزگی دیکھتا ہے اور فرما برداری بھی، مگر اس کی جو چاہت ہے نا، وہ محبت کرنے کی نہیں بلکہ غلبہ پانے کی لگتی ہے۔ کنٹرول کرنے کی؟ بالکل، وہ اسے وہ گرمجوشی، پیار، آزادی کچھ نہیں دیتا۔ اس کا اپنا ایک پورا نظام ہے، ایک فلسفہ ہے کہ بس خاموشی سے برداشت کرو، سختی دکھاؤ تو وہ وفادار بن جائے گی۔ لیکن ایسا ہوتا تو نہیں ہے عام طور پر؟ بالکل نہیں، ہوتا اس کے الٹ ہے۔ وہ لڑکی جو شاید شروع میں نرم مزاج تھی، زندگی سے بھرپور تھی، وہ آہستہ آہستہ اس خاموشی میں مرجھانے لگتی ہے۔ ایک قید جیسی زندگی؟ ہاں، ایک ایسے گھر میں قید جہاں محبت بھی قید جیسی لگے۔ دوستویسکی یہاں کمال یہ دکھاتے ہیں کہ غرور کیسے دو انسانوں کے بیچ ایک جذباتی دیوار کھڑی کر دیتا ہے، چاہے وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہوں۔ چلیں ذرا اس پہلی ملاقات پر واپس چلتے ہیں۔ وہ لڑکی آتی ہے، معمولی چیزیں گروی رکھتی ہے۔ کیا چیز راوی کو اس کی طرف متوجہ کرتی ہے؟ کوئی خاص بات؟ دیکھیں، شروع میں تو شاید کچھ نہیں، لیکن جلد ہی اسے فرق محسوس ہوتا ہے۔ وہ دبلی پتلی سی ہے، غوری رنگت، قد بھی مناسب لمبا، اور جو بات اسے مختلف کرتی ہے وہ اس کا رویہ ہے۔ کیسا رویہ؟ وہ کہتا ہے نا کہ باقی عورتیں بحث کرتی ہیں، زیادہ پیسے مانگتی ہیں، لیکن یہ لڑکی ہمیشہ جھجکتی ہوئی سی آتی ہے، خاموشی سے پیسے لیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس کی خاموشی اور مجبوری۔ ہاں، شاید یہی چیزیں راوی کو متجسس کرتی ہیں۔ پھر وہ جو چیزیں لاتی ہے، چاندی کی معمولی سی بالیاں، کوئی سستا سا لاکٹ، ان کی ناقدری بھی راوی کو محسوس ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان کی کوئی خاص قیمت نہیں، اور لڑکی بھی یہ جانتی ہے۔ یہ غربت اور ایک طرح کی نزاکت کا ملاپ ہے۔ اور پھر وہ ایک واقعہ ہوتا ہے جب راوی اس کی لائی ہوئی کسی چیز پر طنز کرتا ہے۔ کوئی جیکٹ تھی شاید؟ جی، خرگوش کی کھال کی پرانی جیکٹ۔ راوی مذاق میں یا شاید جان بوجھ کر طنز کرتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا لمحہ ہے لیکن بہت اہم ہے۔ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ لڑکی پہلی بار رد عمل دکھاتی ہے۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھتی ہے، اس کی نیلی آنکھیں، وہ کہتا ہے چمک اٹھیں، لیکن وہ کچھ بولتی نہیں، بس اپنی چیزیں اٹھاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اچھا، یہ وہ پہلا موقع ہے جب راوی اسے واقعی نوٹس کرتا ہے، اس کی خاموشی میں چھپا ہوا ایک جذبہ، ایک طرح کی مزاحمت۔
شاید اسی لمحے وہ اسے صرف ایک مجبور لڑکی نہیں بلکہ ایک شخصیت کے طور پر دیکھنا شروع کرتا ہے۔ اور وہ یہ بھی نوٹ کرتا ہے کہ وہ بہت جوان ہے۔ جی، بہت جوان، 16 سال کی ہونے والی ہے مگر اسے 14 کی لگتی ہے۔ یہ بات بھی اسے متاثر کرتی ہے۔ اچھا، تو اگلے دن وہ پھر آ جاتی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ دوسرے ساہوکاروں کے پاس بھی گئی تھی، لیکن انہوں نے وہ جیکٹ وغیرہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہاں، کیونکہ وہ صرف سونا لیتے تھے۔ راوی حالانکہ خود بھی سونا چاندی ہی لیتا تھا، اس سے پہلے بھی اس لڑکی سے کوئی معمولی پتھر وغیرہ لے چکا تھا۔ تو اس بار وہ کیا لاتی ہے؟ اس بار وہ ایک امبر کا سگار ہولڈر لاتی ہے۔ اور یہاں راوی کا رویہ۔ ہاں، یہاں اس کا کردار اور واضح ہوتا ہے۔ وہ اسے 2 روبل دیتا ہے لیکن ساتھ میں طنز کرتا ہے، کہتا ہے میں یہ صرف تمہارے لیے کر رہا ہوں، موزر ایسی چیز نہیں لے گا۔ تمہارے لیے پر زور دے کر۔ بالکل، خاص طور پر تمہارے لیے پر زور دیتا ہے۔ لڑکی پھر غصے سے سرخ ہوتی ہے لیکن پیسے لے لیتی ہے۔ ظاہر ہے غربت مجبور کرتی ہے۔ اور راوی خود سے کیا کہتا ہے؟ وہ خود سے پوچھتا ہے کیا یہ فتح 2 روبل کے قابل تھی، اور پھر خود ہی ہنستے ہوئے جواب دیتا ہے ہاں قابل تھی۔ عجیب، یہ تو ایک طرح کی ظالمانہ تسکین ہے۔ بالکل، وہ اسے آزمانا چاہتا ہے، شاید اس کی برداشت کی حد دیکھنا چاہتا ہے۔ یہیں سے وہ طاقت کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ پاور ڈائنامک تو شروع سے ہی نظر آ رہا ہے، اور یہ کھیل پھر آئیکن والے واقعے میں اور گہرا ہو جاتا ہے نا؟ جی بالکل، وہ اپنی ماں کی نشانی ایک مذہبی تصویر آئیکن گروی رکھنے لاتی ہے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ ہاں، راوی پہلے تو اسے منع کرتا ہے، کہتا ہے فریم نکال کر تصویر گھر لے جاؤ، یہ گروی رکھنے کی چیز نہیں، لیکن پھر ایک عجیب پیشکش کرتا ہے۔ کیا پیشکش؟ کہتا ہے میں اسے اپنی دکان میں دوسری آئیکونز کے ساتھ چراغ کے نیچے رکھوں گا اور 10 روبل دوں گا۔ یہ بظاہر مہربانی ہے لیکن اس میں بھی شاید ایک برتری کا احساس ہے۔ اور لڑکی کیا کہتی ہے؟ لڑکی کہتی ہے مجھے 10 نہیں صرف 5 چاہیے، میں اسے چھڑا لوں گی۔ راوی 5 روبل دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کسی کو حقیر نہ جانو، میں بھی ایسے حالات سے گزرا ہوں۔ بظاہر ہمدردی۔ لیکن لڑکی فوراً اس کے پیچھے چھپے طنز کو سمجھ جاتی ہے۔ اور وہ کیا پوچھتی ہے؟ وہ پوچھتی ہے تو آپ دنیا سے بدلہ لے رہے ہیں؟ یہ تو بڑا غیر متوقع سوال ہے۔ جی، یہ سوال راوی کو چونکا دیتا ہے۔ وہ شاید اتنی کم عمر لڑکی سے ایسی گہری بات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ جواب میں وہ گوئٹے کا مشہور جملہ کہتا ہے، کون سا؟ میں اس کل کا حصہ ہوں جو برائی چاہتا ہے لیکن بھلائی کرتا ہے۔ فاؤسٹ سے؟ جی، اور لڑکی فوراً پوچھتی ہے یہ کہاں سے ہے؟ کیا آپ نے فاؤسٹ پڑھی ہے؟ راوی کو یہ جان کر خوشی ہوتی ہے کہ وہ اسے پڑھا لکھا سمجھ رہی ہے۔ لیکن لڑکی کا جواب زیادہ اہم ہے۔ ہاں، لڑکی کہتی ہے یقیناً ہر مقام پر بھلائی کی جا سکتی ہے۔ واہ! یہ جواب راوی کو بہت متاثر کرتا ہے۔ اسے اس کی سچائی، اس کی ذہانت، اس کی عظمت نظر آتی ہے، لیکن فوراً ہی اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے یہ میری ہے۔ اوہ، ملکیت کا جذبہ۔ بالکل، اسے اپنی طاقت پر کوئی شک نہیں رہتا۔ یہاں دوستوفسکی دکھا رہے ہیں کہ کیسے تعریف اور ملکیت کا جذبہ خاص طور پر ایک غیر محفوظ شخص میں ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اور اسی دن وہ اس کے حالات کی پوری چھان بین کرواتا ہے۔ جی، لوکریا، وہ نوکرانی جسے وہ رشوت دیتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی یتیم ہے، ظالم خالاؤں کے ساتھ رہتی ہے جو اسے مارتی پیٹتی ہیں، غلاموں کی طرح رکھتی ہیں اور اب اسے بیچنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کس کو بیچنے کی؟ ایک 50 سالہ موٹے 2 بار کے رنڈوے دکاندار کو۔ لڑکی اس سے شدید خوفزدہ ہے۔ اچھا، تو یہ سب جان کر راوی کا نجات دہندہ بننے کا ارادہ اور پکا ہو جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی نجات ہے یا ایک مختلف قسم کی قید کی پیشکش؟ وہ موقع دیکھ کر جب وہ دکاندار لڑکی کے گھر آیا ہوتا ہے، لڑکی کو بلواتا ہے۔ جی، لوکریا کے ذریعے گیٹ پر بلواتا ہے اور وہیں لوکریا کے سامنے شادی کی پیشکش کرتا ہے۔ لیکن کس انداز میں؟ وہ تو اپنی خامیاں گنوا رہا ہوتا ہے۔ ہاں، صاف گوئی کا دعویٰ کرتا ہے۔ کہتا ہے میں خاص بصلاحیت نہیں، ذہین نہیں، مہربان بھی نہیں، بلکہ ایک سستا خود غرض ہوں۔ یہ سب ایک عجیب سے غرور کے ساتھ کہتا ہے۔ اور زندگی کیسی ہوگی یہ بھی بتاتا ہے۔
جی، واضح کرتا ہے کہ زندگی سادہ ہوگی، عمدہ کپڑے، تھیٹر، پارٹیاں نہیں ہوں گی، کم از کم شروع میں۔ یہ سخت لہجہ اسے خود پسند آتا ہے۔ اور وہ یہ بھی اشارہ دیتا ہے کہ اس کی ساہوکاری کا کوئی خاص مقصد ہے۔ ہاں، گویا وہ معاشرے سے بدلہ لے رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ لڑکی اس موٹے دکاندار سے نفرت کرتی ہے، تو وہ خود کو ایک بہتر متبادل بلکہ ایک نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ تاثر یہ دیتا ہے کہ میں احسان نہیں کر رہا، تم مجھ پر احسان کرو گی۔ یہ تو بہت ہی حساب کتاب والی پیشکش ہے۔ لڑکی کیا کرتی ہے؟ وہ گیٹ پر کافی دیر سوچتی ہے، پھر ہاں کہہ دیتی ہے۔ راوی کو اس پر بھی غصہ آتا ہے؟ ہاں، اسے کوفت ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کیا یہ میرے اور دکاندار کے درمیان انتخاب کر رہی ہے؟ وہ اس وقت اس کی اندرونی کشمکش نہیں سمجھ پاتا۔ اور بعد میں لوکیریا اسے بتاتی ہے کہ لڑکی مغرور ہے۔ جی، اور راوی سوچتا ہے مجھے مغرور لوگ پسند ہے۔ خاص طور پر وہ سوچتا ہے جب آپ کو ان پر اپنی طاقت کا یقین ہو۔ یہیں سے المیہ کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ تو شادی ہو جاتی ہے۔ عمر کا فرق 41 بمقابلہ 16 راوی کو میٹھا لگتا ہے۔ شادی کے بعد کیا وہ کچھ نرمی دکھاتا ہے؟ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ جان بوجھ کر اسے اور پیچیدہ بناتا ہے۔ شادی کی رسومات پر بھی اختلاف ہوتا ہے۔ کیسا اختلاف؟ راوی سادگی چاہتا ہے، لڑکی خالاؤں کو عزت دینے پر اصرار کرتی ہے۔ راوی مسئلہ کیسے حل کرتا ہے؟ خالاؤں کو پیسے دے کر، اور لڑکی کو بتائے بغیر جہیز بھی بنواتا ہے۔ گویا ہر مسئلہ پیسے سے حل ہو سکتا ہے۔ اور شادی کے فوراً بعد؟ شروع میں لڑکی محبت اور جوش دکھاتی ہے، اپنے بچپن کے قصے سناتی ہے، لیکن راوی جان بوجھ کر بالکل سرد مہری دکھاتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کا نظام ہے۔ یہ کیا نظام ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ پورا سرار رہنا چاہتا ہے۔ وہ اسے سختی کے ساتھ اپنے گھر لاتا ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ نوجوان لوگ جذباتی ہوتے ہیں، عدم برداشت کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ اس میں وسعت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وسعت؟ کیسے؟ وہ پیسوں کی اہمیت پر زور دیتا ہے، جس سے لڑکی مزید چپ ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ساہوکاری کو، جسے وہ معاشرے سے بدلہ سمجھتا ہے، بغیر کچھ کہے بڑے فخر سے پیش کرتا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب منطق ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لڑکی خود ہی اس کی عظمت اور ماضی کی تکالیف کو سمجھ جائے، بغیر اس کی مدد کے۔ جی ہاں، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ان کہے دکھوں کی وجہ سے اس کے سامنے جھکے۔ وہ کہتا ہے نا، میں ہمیشہ سے سب کچھ یا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے وہ وضاحت نہیں کرتا، عزت مانگتا نہیں، بس خاموش رہتا ہے۔ اور وہ اسے لیکچر بھی دیتا ہے۔ ہاں، لیکچر دیتا ہے کہ جوانی کی ہیروئزم سستی ہوتی ہے، اصل ہیروئزم مشکل، گمنام، بغیر شان و شوکت کے ہوتی ہے، جس میں دنیا آپ کو بدماش سمجھتی ہے چاہے آپ سب سے ایماندار ہوں، اور کہتا ہے کہ میں ساری زندگی یہی بوجھ اٹھاتا رہا ہوں۔ اس سب کا لڑکی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتی ہے؟ پہلے تو وہ بحث کرتی ہے، لیکن پھر مکمل طور پر خاموش ہو جاتی ہے، بس بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہتی ہے۔ اور راوی اس کے چہرے پر کیا دیکھتا ہے؟ وہ ایک ناقابل اعتبار، خاموش، بری مسکراہٹ دیکھتا ہے، اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسے گھر لاتا ہے۔ یہ خاموشی اور وہ مسکراہٹ، یہ دونوں آنے والے طوفان کا اشارہ ہیں۔ تو گھر کی زندگی کیسی گزرتی ہے؟ کیا روزمرہ کے معمولات میں کچھ بہتری آتی ہے؟ بظاہر تو نہیں۔ شادی کے بعد لڑکی کچھ عرصے کے لیے دکان کے کام میں دلچسپی لیتی ہے، پیسے دینے لینے کا کام کرتی ہے، کبھی کبھی جوش سے بھی۔ گھر کا ماحول سادہ ہے، 2 کمرے ہیں، کھانے کا خرچ بھی بہت حساب سے رکھا جاتا ہے۔ تھیٹر وغیرہ؟ مہینے میں 1 بار جاتے، وہ بھی مکمل خاموشی سے۔ تو جھگڑے نہیں ہوتے ان میں؟ شروع میں جھگڑے نہیں، بس خاموشی ہے، اور یہ خاموشی گہری ہوتی جاتی ہے۔ لڑکی اسے چھپ چھپ کر دیکھتی ہے، اور وہ جواب میں مزید خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ خاموشی اس نے خود مسلط کی ہے۔ لیکن کبھی تو کچھ ہوتا ہوگا۔ کبھی کبھار لڑکی کی طرف سے پیار کا اظہار ہوتا ہے، جسے راوی ہسٹریائی کہتا ہے، اور وہ اس سے بھی سرد مہری سے قبول کرتا ہے، جس کے بعد اگلے دن یا تو جھگڑا ہوتا ہے یا پھر مزید خاموشی اور ایک باغیانہ رویہ۔ اس کی نظروں میں طنز بڑھتا جاتا ہے۔ وہ راوی کی غربت کا مذاق نہیں اڑاتی، بلکہ اس کی جو سمجھی جانے والی کنجوسی ہے اس پر تنقید کرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہے، اس کے اپنے مقاصد ہیں، وہ اپنی قوت ارادی دکھا رہا ہے، اور راوی جواب میں مزید خاموش ہوتا جاتا ہے۔ اس دوران راوی خود کو کیسے صحیح سمجھتا ہے؟ وہ اپنی اس حرکتوں کو، اس کنٹرول کو کیسے جائز ٹھہراتا ہے؟ وہ بڑے عجیب و غریب نظریات کا سہارا لیتا ہے۔
وہ سمجھتا ہے کہ عورت کو مرد کے مکمل تابع ہونا چاہیے، ان میں کوئی اصلیت نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ وہ جان سٹورٹ مل جیسے فلسفیوں کا بھی مذاق اڑاتا ہے جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، اور کیا سوچتا ہے؟ اس کا خیال ہے کہ جو عورت محبت کرتی ہے وہ اپنے محبوب کی برائیوں کو بھی نہ صرف قبول کرتی ہے بلکہ ان کا جواز بھی پیش کرتی ہے۔ اور اپنی ساہوکاری کو؟ وہ اسے معاشرے سے بدلہ لینے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس کا منصوبہ ہے کہ 30,000 روبل جمع کر کے کہیں دور ایک جائیداد خریدے گا جہاں وہ اپنی بیوی اور خاندان کے ساتھ ایک مثالی زندگی گزارے گا۔ لیکن یہ سب اپنی بیوی کو کیوں نہیں بتاتا؟ وہ تو 16 سال کی ہے، شاید سمجھ جائے۔ وہ کہتا ہے وہ 16 سال کی لڑکی میرے ان عظیم منصوبوں اور میری تکالیف کو کیا سمجھے گی؟ یہ ظاہر ہے ایک خود فریبی ہے۔ وہ تو اسے اپنی روح کا ظالم اور اذیت دہندہ بھی سمجھتا ہے۔ ہاں، حالانکہ اذیت تو وہ خود دے رہا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن یہ قسمت کی ستم ظریفی تھی۔ اس کا منصوبہ تھا کہ لڑکی بعد میں خود اس کے ہیروئزم کو سمجھے گی اور اس کے قدموں میں جھک جائے گی۔ اور آخر میں غلطی کس کی مانتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، لیکن الزام پھر بھی اسی پر ڈالتا ہے۔ کہتی ہے یہ اسی کی غلطی تھی، اسی کی غلطی۔ یہ تعلق تو بالکل ایک بند گلی میں جا رہا ہے۔ کوئی خاص واقعہ جو اس کشیدگی کو اور بڑھا دیتا ہے؟ جی ہاں، میڈلین کا واقعہ۔ جھگڑے تب شروع ہوتے ہیں جب لڑکی شاید بغاوت کے طور پر دکان پر چیزیں گروی رکھتے ہوئے زیادہ قیمت دینا شروع کر دیتی ہے۔ اچھا۔ ایک بیوہ آتی ہے اپنا قیمتی میڈلن جو اس کے مرحوم شوہر کی نشانی ہے گروی رکھنے۔ راوی لڑکی کو منع کرتا ہے لیکن وہ پھر بھی ایک سستے سے کڑے کے بدلے وہ میڈلن لے لیتی ہے۔ تو راوی کیا کرتا ہے؟ غصہ کرتا ہے؟ وہ نرمی سے مگر مضبوطی سے بات کرتا ہے، لیکن اس بار لڑکی چپ نہیں رہتی۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی ہے۔ راوی اسے جنگلی جانور کہتا ہے۔ راوی حیران رہ جاتا ہے لیکن بظاہر پرسکون رہتا ہے اور اسے کام کرنے سے روک دیتا ہے۔ اور لڑکی؟ وہ اس کے منہ پر ہنستی ہے اور گھر سے باہر چلی جاتی ہے۔ یہ شادی سے پہلے جو معاہدہ ہوا تھا اس کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ ایک طرح سے بغاوت کا اعلان ہے۔ اور اس بغاوت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ روز گھر سے جانے لگتی ہے؟ جی، وہ روزانہ گھر سے جانے لگتی ہے۔ راوی پریشان ہوتا ہے اور پھر سے جاسوسی کا سہارا لیتا ہے۔ پھر سے لکراگیا کی مدد لیتا ہے؟ ہاں، لکریا کو رشوت دے کے معلوم کرتا ہے کہ وہ ایک افسر سے مل رہی ہے، ایفیمووچ۔ ایفیمووچ؟ یہ کون ہے؟ یہ وہی افسر ہے جو راوی کا ریجمنٹ میں پرانا دشمن رہ چکا ہے اور حال ہی میں دکان پر آ کر بیوی سے ہنسی مذاق بھی کر چکا تھا۔ اور اس ملاقات کا انتظام ایک کرنل کی بیوہ یولیا سیمسونانا نے کیا ہے۔ یہ تو بہت بری خبر ہے راوی کے لیے۔ جلتی پر تیل والا کام ہو گیا۔ بالکل۔ اور اسی دوران ایک شام لڑکی براہ راست اس سے ماضی کے بارے میں وہ تکلیف دہ سوالات پوچھتی ہے۔ کون سے سوالات؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کو ریجمنٹ سے اس لیے نکالا گیا کہ آپ ڈوئل لڑنے سے ڈر گئے تھے؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ آپ 3 سال تک آوارہ گردی کرتے رہے؟ یہ سوالات سیدھے نشتر کی طرح ہیں۔ راوی کیا جواب دیتا ہے؟ اپنا دفاع کرتا ہے؟ وہ دفاع کرتا ہے، کہتا ہے میں بزدل نہیں تھا، میں نے ان کے ظالمانہ فیصلے کو نہیں مانا تھا اس لیے ڈوئل سے انکار کیا۔ وہ کہتا ہے میری ماضی کی تذلیل اخلاقی کمزوری نہیں تھی بلکہ ارادے اور ذہن کی کمزوری تھی۔ اور لڑکی کیا کہتی ہے؟ وہ طنز کرتی ہے، اوہ اب آپ ایک اہم شخصیت ہیں، ایک فائنانسر۔ راوی سمجھ جاتا ہے کہ وہ اسے ذلیل کرنے والی وضاحتیں جاتی ہے، لیکن وہ اپنے غرور میں آ کر نہیں دیتا۔ اب تو صورتحال بہت ہی زیادہ کشیدہ ہو گئی ہے۔ راوی اگلا قدم کیا اٹھاتا ہے؟ وہ ایک بہت خطرناک منصوبہ بناتا ہے، شاید بدلہ لینے کے لیے یا شاید سچائی جاننے کے لیے۔ وہ 300 روبل خرچ کرتا ہے تاکہ ایفیمووچ اور اپنی بیوی کی ملاقات کو چھپ کر سن سکے۔ چھپ کر؟ جی، اور وہ پستول اپنی جیب میں رکھ کر اگلے کمرے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اوہ خدایا! اور وہ کیا سنتا ہے؟ کیا اس کے شک صحیح نکلتے ہیں؟ وہ سنتا ہے کہ ایفیمووچ پیش قدمی کرتا ہے، لیکن لڑکی اس کا مذاق اڑاتی ہے۔ وہ اس کی محبت کی باتوں، اس کے اشاروں، اس کی تجویز سب پر ہنستی ہے۔ دوستووسکی لکھتے ہیں کہ وہ انیکی کے مقدس تحقیر سے بدی کا سامنا کرتی ہے۔ یعنی وہ اس کی باتوں میں ذہانت اور سچائی ہوتی ہے۔ راوی کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر معصوم ہے، اور یہ ملاقات صرف اس یعنی راوی سے شدید نفرت کا اظہار ہے۔ لیکن پھر وہ مداخلت کیوں کرتا ہے؟ ایفیمووچ بکھلا جاتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے۔
راوی کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ غصے یا شرمندگی میں لڑکی کی توہین نہ کر دے، تو وہ اچانک دروازہ کھول کر منظر ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر ایفیمووچ گھبرا کر اچھل پڑتا ہے۔ راوی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے گھر چلو۔ ایفیمووچ پیچھے سے ہنستا ہے اور طنزیہ انداز میں ڈوئل کا چیلنج دیتا ہے۔ راوی کیا کرتا ہے؟ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے اور بیوی کو خاموشی سے گھر لے آتا ہے۔ گھر پہنچ کر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک دھماکہ خیز صورتحال لگ رہی ہے، بہت ٹینشن ہوگی۔ جی، گھر آ کر لڑکی کا چہرہ بالکل زرد ہے، ہونٹوں پر وہی طنزیہ مسکراہٹ، لیکن آنکھوں میں ایک سنجیدہ اور سخت چیلنج ہے۔ اسے شاید لگ رہا ہے کہ راوی اسے مار دے گا۔ اور راوی؟ راوی بغیر ایک لفظ کہے جیب سے پستول نکالتا ہے اور میز پر رکھ دیتا ہے۔ میز پر؟ کیوں؟ لڑکی پستول سے واقف ہے، راوی نے اسے پہلے دکھایا تھا، چلانا بھی سکھایا تھا۔ یہ ایک خاموش دھمکی ہے یا شاید ایک عجیب قسم کا امتحان؟ یہ ایک خاموش پیغام ہے علیحدگی کا۔ جی بالکل، اور پھر وہ خوفناک منظر آتا ہے، پستول والا۔ ہاں، وہ خوفناک یاد کیا ہوتا ہے اس میں؟ صبح 8 بجے سے پہلے راوی کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ لڑکی میز کے پاس کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں پستول ہے۔ ہاں، وہ پستول لے کر اس کی طرف بڑھتی ہے۔ راوی فوراً آنکھیں بند کر لیتا ہے اور گہری نیند کا بہانہ کرتا ہے۔ یہ تو بہت ہی سسپنس والا لمحہ ہے، دل دہلانے والا۔ وہ بستر کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ راوی سب کچھ سن رہا ہے، سانس روکے ہوئے۔ اچانک اسے محسوس ہوتا ہے یا شاید وہ تصور کرتا ہے کہ پستول اس کی کنپٹی پر ہے۔ کنپٹی پر؟ جی، وہ بے اختیار آنکھیں کھولتا ہے۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے نظریں ملتی ہیں۔ پھر؟ سمجھ جائے گی کہ میں جاگ رہا ہوں۔ کیا میری یہ موت قبول کرنے کی تیاری اسے روک دے گی؟ اسے لگتا ہے جیسے ان کے درمیان زندگی اور موت کی ایک خوفناک نفسیاتی جنگ چل رہی ہے۔ اسے بچنے کی امید بہت کم لگتی ہے، پھر بھی وہ موت کو قبول کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ کہتا ہے میں موت سے نہیں ڈرتا۔ اور انجام کیا ہوتا ہے اس جنگ کا؟ خاموشی بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ راوی کو اپنی کنپٹی پہ ٹھنڈے لوہے کا لمس محسوس ہوتا ہے۔ پھر اچانک وہ کہتا ہے امید کی ایک لہر آتی ہے۔ وہ تیزی سے آنکھیں کھولتا ہے۔ اور لڑکی کہاں ہے؟ لڑکی کمرے میں نہیں ہے۔ وہ بستر سے اٹھتا ہے اور نتیجہ نکالتا ہے۔ میں نے فتح حاصل کر لی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو گئی تھی۔ کیا واقعی؟ کیا یہ فتح تھی یا یہ اس کی ایک اور خود فریبی تھی؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اگلی صبح چائے پر لڑکی بہت زرد ہے۔ وہ راوی کو دیکھتی ہے۔ جب راوی اسے دیکھتا ہے تو وہ ایک ہلکی سی ڈری ہوئی مسکراہٹ دیتی ہے۔ راوی کیا سوچتا ہے؟ وہ سوچتا ہے تو وہ اب بھی شک میں ہے۔ اسے پتا ہے یا نہیں کہ میں جاگ رہا تھا، اور وہ بے نیازی سے نظریں پھیر لیتا ہے۔ اور اس فتح کے بعد وہ کیا عملی قدم اٹھاتا ہے؟ وہ دکان بند کرتا ہے، بازار جاتا ہے اور ایک لوہے کا بستر اور ایک پردہ خریدتا ہے۔ بستر اور پردہ کس لیے؟ گھر آ کر وہ بستر دوسرے کمرے میں لگواتا ہے اور پردے سے اسے الگ کر دیتا ہے۔ یہ بستر بیوی کے لیے ہے، لیکن وہ یہ الفاظ میں نہیں کہتا۔ تو یہ مکمل علیحدگی ہے۔ ہاں، اس کے نزدیک تعلقات ٹوٹ چکے ہیں۔ وہ مغلوب تھی، لیکن معاف نہیں کی گئی تھی۔ معاف نہیں کی گئی؟ کس بات کے لیے معاف نہیں کی گئی؟ لڑکی بھیکی بھیکی باتیں کرنے لگتی ہے اور صبح اسے تیز دماغی بخار ہو جاتا ہے۔ دماغی بخار؟ جی، برین فیور۔ وہ 6 ہفتے بستر پر پڑی رہتی ہے۔ تو پہلا حصہ یہاں ختم ہوتا ہے، ایک مکمل ٹوٹ پھوٹ بیماری پر؟ جی ہاں، حصہ اول کا اختتام شدید کشیدگی، غم اور ایک طرح کی تباہی پر ہوتا ہے۔ بیوی جسمانی اور ذہنی طور پر ٹوٹی ہوئی ہے، مغلوب لیکن معاف نہیں کی گئی اور بیمار ہے۔ راوی کا غرور، اس کا کنٹرول کا نظام اور لڑکی کا مایوس کن رد عمل ان کے رشتے کو بظاہر مکمل طور پر تباہ کر چکا ہے۔ اور راوی، وہ اب بھی اپنی بیوی کی اس خاموش اذیت سے تقریباً اندھا نظر آتا ہے۔ وہ اپنی نام نہاد فتح میں گم ہے۔ بالکل، اور اس بات سے بے خبر کہ طاقت اور کنٹرول کی اس کی بھوک نے آہستہ آہستہ اس نرم روح کو کیسے کچل دیا ہے۔ اصل المیہ اور اس دل دہلا دینے والے اعتراف کی جو گہرائی ہے، وہ شاید کہانی کے دوسرے حصے میں سامنے آئے گی۔ جی بالکل، پہلا حصہ ہمیں اس مقام پر چھوڑ جاتا ہے جہاں تباہی تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور بنیاد رکھی جا چکی ہے حتمی المیے کی۔ یہ واقعی ایک گہری اور پریشان کن کہانی ہے۔ چلیں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا محبت اور کنٹرول، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ رہ سکتی ہیں؟ یا کیا قابو پانے کی خواہش
چاہے وہ کتنی ہی اچھی نیت یا جواز کے ساتھ پیش کی جائے، لازمی طور پر محبت کو تباہ کر دیتی ہے۔ کہانی نامہ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم فیوڈور دوستویفسکی کی ایک نیک روح کے دوسرے اور آخری حصے پر بات کر رہے ہیں۔ جی، پچھلی بار ہم نے بات ختم کی تھی ایک بہت ہی تناؤ والے لمحے پر، وہ پستول والا واقعہ۔ بالکل، جب بیوی نے شوہر پر پستول تان لیا تھا مگر چلایا نہیں۔ ہاں، اور اب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے تو ماحول بالکل بدلا ہوا ہے۔ جی، وہ تناؤ تو جیسے ایک گہری ناقابل برداشت خاموشی میں بدل گیا ہے، مایوسی ہے۔ اور بیوی وہ بھی بدل گئی ہے نا، پہلے جیسی نہیں رہی۔ بالکل نہیں، پہلے وہ خاموش تھی، شاید اطاعت گزار، اب وہ کھوئی کھوئی سی رہتی ہے، یوں سمجھے کہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں ہو، شوہر سے نظریں بھی نہیں ملاتی۔ اچھا، اور شوہر جو ہمارا راوی ہے، گروی کا کاروبار کرنے والا، وہ یہ سب دیکھ تو رہا ہے؟ ہاں، محسوس تو کر رہا ہے تبدیلی کو، لیکن سمجھ نہیں پا رہا، یا شاید سمجھنا نہیں چاہتا۔ اور اس کا غرور وہ آڑے آ رہا ہے۔ یقیناً وہ غرور اسے نرمی دکھانے، بات کرنے، اس خاموشی کو توڑنے سے روکتا ہے، حالانکہ اندر سے وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے، شاید ڈرا ہوا بھی ہے۔ اور یہی تو المیہ بن جاتا ہے نا۔ بالکل، وہ آخر میں کوشش کرتا ہے، آپ دیکھیں گے، نرمی سے بات کرنے کی، ایک نئی زندگی کا منصوبہ بنانے کی، بولونی جانے کی بات۔ لیکن تب تک شاید بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ بیوی کی روح وہ اس تنہائی، اس غلط فہمی کے بوجھ تلے جیسے ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ انجام، وہ دل دہلا دینے والا منظر، بیوی کھڑکی سے گر جاتی ہے، خودکشی کر لیتی ہے۔ جی، اور اس کے ہاتھ میں سینے سے لگی ہوئی ورجن میری کی تصویر، وہ آئیکن۔ تو آج ہماری بات چیت اسی واقعے کے بعد شوہر کی جو کیفیت ہے، اس کا پچھتاوا، اس کا احساس زیاں، جب سب ختم ہو جاتا ہے، اسی پر ہوگی۔ اور اس کے ذریعے ہم دوستویفسکی کے ان خاص موضوعات کو بھی دیکھیں گے، انسانی غرور، وہ روحانی خالی پن، اور وہ محبت جو یا تو کبھی ظاہر نہیں کی گئی یا جسے سمجھا نہیں گیا، اس کا المیہ۔ ٹھیک ہے، تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں کہانی ہمیں لے جاتی ہے، بیوی کی موت کے فوراً بعد۔ جی، وہ منظر بہت شدید ہے۔ شوہر شدید صدمے میں ہے، ملازمہ لوکیریا فوراً کہہ دیتی ہے کہ وہ اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ ہاں، جیسے وہ بھی اس ماحول کی سنگینی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ شوہر گھٹنوں کے بل گر کر دعا کی کوشش کرتا ہے، مگر اسے لگتا ہے کہ یہ بےمانی ہے، یہ بیمار خیالات ہیں۔ جی، دعا بھی اثر نہیں کر رہی۔ اور سب سے عجیب بات وہ یہ کہتا ہے کہ اتنے شدید غم کے باوجود اسے نیند نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے کہ سزائے موت کے قیدیوں کو بھی آخری رات نیند آ جاتی ہے۔ یہ نیند نہ آنا، یہ بہت اہم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف غم نہیں ہے، یہ اس کی اندرونی اذیت، اس کے جرم کے احساس کی علامت ہے۔ وہ خود کہتا ہے نا کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ہاں، تو یہ اس کی ذہنی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ لاشعوری طور پر وہ شاید اپنی ذمہ داری محسوس کر رہا ہے، اور یہی احساس اسے سونے نہیں دے رہا۔ اور دعا کا بے اثر لگنا؟ وہ اس کے روحانی بحران کا دکھاتا ہے، وہ جیسے خدا سے بھی کٹ گیا ہے، دنیا سے بھی، بالکل تنہا۔ پھر وہ ماضی میں چلا جاتا ہے، بیوی کی بیماری کے دن یاد کرتا ہے۔ 6 ہفتے کی بیماری تھی۔ جی، وہ بتاتا ہے کہ اس نے علاج پر بہت پیسہ خرچ کیا، ڈاکٹر شریڈر، نرس، سب کا انتظام کیا، خود بھی تیمارداری کی۔ ہاں، اور وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ وہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے اتسک تھا، یعنی بےتاب۔ بالکل، یہ بے تابی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ کیا یہ خالص محبت تھی، یا اس میں کہیں نہ کہیں کنٹرول کی خواہش بھی تھی؟ ایک طرح کا احسان جتا کر بیوی کو مزید اپنے زیر اثر لانے کی کوشش؟ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی وہ بہتر ہوئی، وہ پیچھے ہٹ گیا؟ ہاں، کہتا ہے کہ اسے وقت دینے کے لیے۔ یا شاید اپنی بالادستی کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے، کہ دیکھو، میں نے تمہیں ٹھیک کیا، اب تو میری مرہون منت ہو۔ یہ سوالات اٹھتے ہیں۔ اور پھر وہ دور شروع ہوتا ہے، خاموشی کی سردیاں۔ جی، وہ لمبی بھیانک خاموشی۔ وہ بتاتا ہے کہ الگ میزوں پر بیٹھتے تھے، بس ضرورت کی بات چیت۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر گہری گفتگو سے گریز کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ بیوی شکست خوردہ ہے۔ کمال ہے، وہ اسے اپنی فتح سمجھ رہا تھا۔ ہاں، اور یہ کہ اسے اب بس وقت چاہیے، اور وہ یہ بھی مانتا تھا کہ بیوی بھی اسی خاموشی میں ٹھیک ہے۔ یہ سراسر خود فریبی ہے۔ وہ اسے چھپ چھپ کر دیکھتا رہتا، لیکن کہتا ہے پوری سردیوں میں
بیوی نے ایک بار بھی پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ اور اس نے اس کا کیا مطلب نکالا؟ شرمندگی۔ وہ سمجھتا رہا کہ بیوی شرمندہ ہے۔ دیکھیں، یہی تو مسئلہ ہے۔ یہ خاموشی زہر کی طرح پھیل رہی تھی، غلط فہمیوں کی دیوار اونچی ہو رہی تھی، اور شوہر اپنی ہی تشریحات میں گم تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا بیوی شکست خوردہ ہے، شرمندہ ہے، جبکہ اصل میں وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے جا رہے تھے۔ وہ بیوی کے اندر جو چل رہا تھا اسے دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ خود اس دور کو غرور کا خواب کہتا ہے۔ جی، یہ نام ہی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ وہ صاف مانتا ہے کہ پستول والے واقعے کے بعد وہ سمجھتا تھا کہ وہ جیت گیا ہے، اور بس یہ احساس ہی اس کے لیے کافی تھا۔ ہاں، بس جیت کا احساس، تعلق کی حقیقت سے کوئی سروکار نہیں۔ پوری سردیاں وہ اسی نشے میں رہا، اور پھر وہ اپنے ماضی کا ذکر کرتا ہے، ریجیمنٹ والا واقعہ۔ ہاں، وہ واقعہ جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ تھیٹر میں ایک آفیسر نے ان کی ریجیمنٹ کے ایک دوسرے آفیسر کی توہین کی۔ یہ وہاں موجود تھا مگر کچھ نہیں بولا، اور ساتھی افسران نے اسے بزدلی سمجھا، ریجیمنٹ کی توہین۔ جس پر اس نے بقول اس کے فخر سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ ماضی اس کے حال سے کیسے جڑا ہے؟ یہ واقعہ اس کی شخصیت کی کنجی ہے، اس کا شدید غرور، لیکن ساتھ ہی گہرا احساس کمتری بھی، لوگوں کی رائے کا خوف۔ تو پستول والے واقعے کا کیا تعلق بنا؟ وہ سمجھتا تھا کہ پستول والے واقعے نے، جہاں اس نے بظاہر ہمت دکھائی، حالانکہ گولی تو بیوی نے نہیں چلائی تھی، ہاں، اس واقعے نے اسے بیوی کی نظروں میں اس پرانے بزدلی کے الزام سے پاک کر دیا ہے۔ اس کے لیے یہ ایک طرح کی اپنی عزت کی بحالی تھی، کم از کم اس کی اپنی نظروں میں۔ اچھا، اور وہ شادی کا مقصد بھی بتاتا ہے۔ کہتا ہے اسے ایک دوست کی ضرورت تھی۔ لیکن کیسا دوست؟ ہاں، یہی اہم ہے۔ ایک ایسا دوست جسے وہ تربیت دے سکے، سدھا سکے، حتیٰ کہ فتح کر سکے۔ فتح کر سکے، یعنی بیوی کو ایک منصوبے کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ بالکل، اور وہ سمجھتا تھا کہ پستول والے واقعے کے بعد بیوی اسے بزدل نہیں، زیادہ سے زیادہ عجیب شخص سمجھے گی، اور یہ اسے ٹھیک تھا، کیونکہ عجیب پن برائی نہیں۔ عجیب پن برائی نہیں، یہ جملہ دیکھیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اسے برابر کا انسان نہیں سمجھتا تھا، ایک شے جسے وہ اپنی مرضی سے عجیب یا کچھ اور سمجھ لے۔ حالانکہ وہ بار بار کہتا بھی ہے کہ وہ میرے لیے سب کچھ تھی۔ ہاں، کہتا ہے، لیکن شاید اس سب کچھ کا مطلب تھا اس کی اپنی ذات کی تکمیل، اپنے ماضی کے داغ دھونا، اپنی تنہائی کا علاج۔ یہ محبت سے زیادہ ضرورت لگتی ہے۔ پوری سردیاں وہ اسی توقع میں گزار دیتا ہے، بیوی کو چھپ کر دیکھتا رہتا، کام کرتے ہوئے، کتابیں پڑھتے ہوئے، اور انتظار کرتا کہ وہ خود آئے گی، اس کی برتری مانے گی۔ جی، انتظار، ایک بے معنی انتظار۔ اور اس دوران اس کی اپنی ذہنی کیفیت بھی عجیب تھی۔ کہتا ہے جان بوجھ کر خود کو یقین دلاتا کہ بیوی نے اسے دکھ دیا ہے، مگر اصل میں کبھی غصہ نہیں آیا۔ بستر اور اسکرین خرید کر شادی کو علامتی طور پر توڑا، مگر بیوی کو کبھی مجرم نہیں سمجھا۔ کہتا ہے پہلے دن سے معاف کر چکا تھا۔ یہ تضاد کیوں؟ کیونکہ اس کی نظر میں بیوی تو بس شکست خوردہ، ذلیل، کچلی ہوئی تھی۔ اچھا۔ کبھی اس پر ترس کھاتا، کبھی اس کی اس حالت سے خوشی محسوس کرتا۔ خاص طور پر ان کی نابرابری، انیکوالٹی کا خیال اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ معافی بھی اور تذلیل سے خوشی بھی، یہ اس کے کردار کا مرکز ہے۔ معافی شاید اس لیے کہ وہ اسے کمتر سمجھتا تھا، اور کمتر پر غصہ کیا کرنا۔ تذلیل سے خوشی اس کے غرور کو، اس کے کنٹرول کی نفسیات کو تسکین دیتی تھی۔ نابرابری کا خیال اسے طاقتور محسوس کرواتا تھا۔ وہ خود کو بڑا اصول پسند سمجھتا ہے، لیکن بیوی کے معاملے میں ہاں، وہ سختی غائب ہے، شاید اس لیے کہ وہ اسے اخلاقی طور پر اپنے برابر کا فریق ہی نہیں سمجھتا، ایک کمزور مخلوق جس پر رحم کیا جائے یا قبضہ۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان سردیوں میں اس نے کچھ اچھے کام بھی کیے، قرض معاف کیے، ایک غریب عورت کو بغیر گروئی پیسے دیے۔ اچھا؟ ہاں، لیکن بیوی کو براہ راست نہیں بتایا، امید کی کہ بات اس تک پہنچ جائے گی۔ اور جب وہ عورت شکریہ ادا کرنے آئی اور بیوی نے سنا تو اسے لگا کہ وہ خوش ہوئی ہے۔ یہ بھی دیکھیں بال واسطہ طریقہ ہے، اپنی نیکی کا چرچا بیوی تک پہنچا کر وہ شاید یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں کتنا اچھا، طاقتور، رحم دل ہوں، میری برتری مانو۔ یہ محبت کا اظہار تو نہیں لگتا؟ نہیں، یہ طاقت کا مظاہرہ زیادہ لگتا ہے۔ صرف خاموشی نہیں، گہری اداسی ہے۔
وہ نوٹ کرتا ہے کہ وہ دبلی ہو گئی ہے، چہرہ زرد، ہونٹ سفید، ہلکی کھانسی بھی ہے۔ تو وہ فکر مند ہوتا ہے؟ ہاں، ڈاکٹر شریڈر کو بلاتا ہے، لیکن ڈاکٹر کا رویہ ڈاکٹر کا رویہ بھی کہانی کی مجموعی بے حسی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ آتا ہے، ایک مغرورانہ لاپرواہی سے دیکھتا ہے، سپرسیلینسلی کیئرلیس۔ بالکل، کہتا ہے کمزوری ہے، سمندر کنارے چلے جاؤ، بس۔ وہ بیوی کی روح کی حالت کو نہیں دیکھتا۔ اور جب ڈاکٹر یہ کہتا ہے تو بیوی فوراً کہتی ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور شرم سے سرخ ہو جاتی ہے۔ اور شوہر؟ شوہر ایک بار پھر غلط سمجھتا ہے، وہ اسے بیوی کی شرمندگی سمجھتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ وہ شاید اس بات پر شرمندہ ہے کہ یہ شخص اب بھی اس کی فکر کر رہا ہے یا اس پر پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ شوہر اسے پردہ ویل، یہ پردہ اصل میں شوہر کی اپنی آنکھوں پر پڑا ہے۔ وہ مسلسل ہر چیز کی غلط تشریح کر رہا ہے، اپنے غرور کے خول میں بند۔ وہ وہی دیکھتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر وہ واقعہ ہوتا ہے جو شوہر کے مطابق پردہ گرا دیتا ہے۔ ایک صبح وہ کام میں مصروف ہے اور اسے بیوی کے گنگنانے کی آواز آتی ہے، آہستہ آہستہ گنگنانے کی۔ ہاں، یہ سن کر اس پر کیا گزرتی ہے؟ وہ کہتا ہے یہ آواز بجلی بن کر گرتی ہے، شدید حیرت، بلکہ ایک طرح کا انتقامی غصہ۔ انتقامی غصہ گنگنانے پر؟ ہاں، اس کے ذہن میں آتا ہے وہ گا رہی ہے اور میرے سامنے، کیا وہ مجھے بھول گئی ہے؟ یہ کیسا رد عمل ہے؟ یہ اس کے شدید قبضے والے رویے کو، اس کی پوزیسونیس کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے لیے بیوی کا گنگنانا بھی جیسے اس کی اجازت کے بغیر اپنی دنیا میں کھو جانا ہے۔ یہ اس کی آزادی کی علامت بن جاتا ہے، جسے وہ اپنی فتح کے بعد برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ پریشان ہو کر باہر نکل جاتا ہے، لوکیریا سے پوچھتا ہے۔ اور لوکیریا کیا کہتی ہے؟ وہ بتاتی ہے کہ بیوی اکثر اس کے باہر ہونے پر گاتی ہے۔ اچھا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی؟ نہیں، یہ سن کر وہ واپس آتا ہے، لیکن اب کیفیت بالکل مختلف ہے، ایک عجیب شدید خوشی، ایکسٹسی۔ وہ کہتا ہے پردہ گر رہا تھا۔ خوف سے خوشی تک، یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ خوفناک خیال کہ بیوی اسے بھول گئی تھی اب اچانک اس کی روح میں خوشی کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ یہ بہت پیچیدہ ہے، شاید ایک طرف لا تعلقی کا خوف، دوسری طرف یہ امید کہ اب خاموشی ٹوٹ رہی ہے۔ شاید وہ سوچتا ہے کہ اگر بھول سکتی ہے تو نفرت بھی ختم ہو گئی ہوگی، اب رابطہ ہو سکتا ہے۔ مگر یہ خوشی بھی دیکھیں، اس کی اپنی ذات کے گرد ہے۔ وہ سیدھا بیوی کے پاس جاتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، بے ربط باتیں کرتا ہے، سانس پھولی ہوئی۔ بیوی کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ہاں، یہ اہم ہے۔ بیوی پہلے ڈرتی ہے، پھر اس کی آنکھوں میں ایک سخت سنجیدہ حیرت ابھرتی ہے، سٹرن سرپرائز۔ سٹرن سرپرائز، سخت حیرت۔ شوہر کہتا ہے وہ فوراً سمجھ گیا کہ آنکھیں کیا پوچھ رہی ہیں، تو تم اب بھی محبت کی توقع رکھتے ہو؟ محبت؟ یہ سمجھتے ہی وہ ٹوٹ جاتا ہے، قدموں میں گر جاتا ہے، پاؤں چومتا ہے، روتے ہوئے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ سخت حیرت کا لمحہ، یہ کلیدی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب حقیقت، بیوی کی اصل کیفیت شوہر پر عیاں ہوتی ہے۔ بیوی کی آنکھیں اسے آئینہ دکھا رہی ہیں کہ تمہاری یہ اچانک جذباتی محبت اب بے وقت ہے۔ لیکن وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہاں، اپنی خوشی اور امید کے جوش میں وہ سچائی کو قبول نہیں کر پاتا۔ اس اچانک اظہار محبت پر بیوی کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ شدید خوفزدہ ہو جاتی ہے، ہنسنے لگتی ہے، پھر اس پر ہسٹیریا کا دورہ پڑتا ہے۔ شوہر اسے بستر تک پہنچاتا ہے، بعد میں وہ اسے تسلی دیتی ہے، پریشان مت ہو، پرسکون ہو جاؤ۔ شوہر ساری شام پاس رہتا ہے، بالون جانے کے منصوبے بناتا ہے۔ اسی دوران بیوی اچانک کہتی ہے، کیا؟ میں نے سوچا تھا تم مجھے ایسی ہی رہنے دو گے۔ او خدایا، یہ جملہ! شوہر کہتا ہے اس کی اہمیت اسے بہت بعد میں سمجھ آئی اور یہ اس کا دل چھید گیا۔ یہ جملہ بیوی کی پوری کیفیت کا خلاصہ ہے۔ اس نے اس خاموش الگ تھلگ زندگی کو قبول کر لیا تھا، شاید اس لیے کہ یہ شوہر کی مسلسل مداخلت اور توقعات کے بوجھ سے بہتر تھا۔ وہ اس خاموشی میں ایک طرح کی تلخ آزادی محسوس کرنے لگی تھی۔ اور شوہر کا یہ اچانک محبت کا اظہار اس کی اس قبول کردہ حقیقت کو توڑ رہا تھا جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ لیکن شوہر اس وقت اپنی امید اور خوشی میں اندھا تھا، رات بھر اٹھ کر اسے دیکھتا رہا، دعا کرتا رہا، یقین کرتا رہا کہ سب بدل جائے گا۔ اندھی امید۔ اگلے دن بدھ کو
شوہر ایک اور غلطی کرتا ہے، شاید سب سے بڑی، کیا؟ جلد بازی۔ وہ فوراً اسے دوست بنا لینا چاہتا ہے، ساری دوریاں مٹا دینا چاہتا ہے، اور اس کوشش میں وہ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ سب کچھ؟ کیا مطلب؟ اپنے ماضی کی بزدلی، شادی کے مقاصد، گروی کا کاروبار کیوں شروع کیا، سب کچھ۔ او نہیں! بیوی اسے روکتی ہے، روتی ہے، کہتی ہے یہ سب یاد نہ دلاؤ۔ لیکن وہ نہیں رکتا۔ نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ سچائی بتا کر وہ قربت حاصل کر لے گا۔ یہ بھی دیکھے خود غرضی ہے، وہ بیوی کی حالت کو نہیں اپنی صفائی کو دیکھ رہا ہے، اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ وہ خود بھی لکھتا ہے، میں نے دیکھا کہ میں اس پر بوجھ تھا، لیکن پھر بھی لگا رہتا ہے، بلون جانے پر اصرار کرتا ہے۔ بیچ میں ایک لمحہ آتا ہے جب بیوی کچھ بحال ہوتی ہے، گل بلاس والے قصے پر ہنستی ہے۔ اچھا۔ شوہر فوراً نتیجہ نکالتا ہے کہ سردیوں میں وہ پرسکون تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ میں اسے ایسی چھوڑ دوں گا۔ پھر وہی غلط تشریح۔ اور پھر ایک اور غلطی، وہ اس کی ذہانت کی تعریف کر بیٹھتا ہے۔ ذہانت کی تعریف؟ ہاں، جو اس نے ایک بار ان کے جھگڑے میں سنی تھی۔ اس تعریف پر بیوی دوبارہ کانپ جاتی ہے، اسے پھر ہسٹیریا کو دورہ پڑتا ہے۔ یہ گزشتہ شام کی بات ہے۔ تعریف پر ایسا رد عمل؟ شاید اس لیے کہ یہ تعریف بھی اسے ایک طرح کی جانچ پڑتال محسوس ہوئی، جیسے اسے ہمیشہ جانچا جاتا رہا، سمجھا نہیں گیا۔ اور پھر آخری صبح آتی ہے، آج کی صبح۔ گزشتہ رات کے ہسٹیریا کے بعد بیوی حیرت انگیز طور پر پرسکون ہے۔ پرسکون؟ ہاں، وہ خود شوہر کے پاس آتی ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ وہ مجرم ہے، یہ جرم اسے پوری سردیاں تڑپاتا رہا، وہ اس کی فراختلی کی قدر کرتی ہے، اور وعدہ کرتی ہے میں تمہاری وفادار بیوی بنوں گی، تمہاری عزت کروں گی۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ شوہر تو یہی سمجھتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے خوشی سے، اسے دیوانہ وار گلے لگاتا ہے، چومتا ہے، بقول اس کے پہلی بار شوہر کی طرح۔ اور پھر وہ فوراً اس کے پاسپورٹ لینے باہر چلا جاتا ہے۔ اوہ، اسے اکیلا چھوڑ کر؟ ہاں، اس آخری صبح کی ستم ظریفی دیکھیں، بیوی کا یہ رسمی اعتراف، کیا یہ واقعی معافی تھی یا مکمل شکست، مکمل مایوسی کا اظہار کہ لو تم جو چاہتے تھے میں وہ بننے کو تیار ہوں؟ لیکن شاید اس کی روح یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اور شوہر اسے اپنی مکمل فتح سمجھتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح۔ اس کے جانے کے صرف 5 منٹ بعد 5 منٹ؟ لوکیریا بتاتی ہے کہ بیوی آئیکن کے سامنے دعا کرتی ہے، پھر لوکیریا کو چومتی ہے، ایک عجیب خالی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے کہ وہ خوش ہے۔ خوش؟ ہاں، تھوڑی دیر بعد لوکیریا اسے دیوار کے پاس کھڑے دیکھتی ہے، سر دیوار پر ٹکائے، مسکراتے ہوئے جیسے گہری سوچ میں ہوں۔ پھر کھڑکی کھلنے کی آواز آتی ہے اور لوکیریا بھاگ کر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بیوی آئیکن سینے سے لگائے نیچے گر رہی ہے۔ آئیکن سینے سے لگائے، یہ بہت علامتی ہے، شاید آخری لمحات میں ایمان کی طرف واپسی یا دنیا سے مایوسی کے بعد واحد پناہ۔ لوکیریا کا بیان بہت سادہ ہے، لیکن اتنا ہی زیادہ اثر انگیز وہ آخری مسکراہٹ، وہ سوچ۔ جی، قاری کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ شوہر پاسپورٹ لے کر واپس آتا ہے، گیٹ پر ہجوم، سب اسے گھور رہے ہیں، وہ اندر بھاگتا ہے، بیوی ابھی تک گرم ہے، صحن میں ایک کاریگر چیختا ہے، کیا؟ صرف مٹھی بھر خون نکلا، اور پتھر پر لگے خون کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مٹھی بھر خون، یہ تفصیل بھی کتنی بھیانک ہے، جیسے اس کی پوری خاموش گھٹی ہوئی زندگی کا نچوڑ۔ شوہر بے اختیار خون کو چھوتا ہے، اپنی انگلی کو دیکھتا ہے اور پھر کاریگر پر چیخ پڑتا ہے۔ یہ اس کی مکمل شکستگی ہے، حقیقت سے فرار، بے بسی۔ اب وہ لاش کے پاس بیٹھا ہے اور سوالات میں گھرا ہے۔ کیوں؟ آخر وہ کیوں مری؟ ہاں، اب وہ پوچھ رہا ہے کیوں؟ کیا وہ میری محبت سے ڈر گئی؟ کیا وہ اپنے وعدے نبھانے سے ڈر گئی؟ کیا یہ اس کی پاکیزگی تھی کہ وہ آدھی ادھوری محبت قبول نہیں کر سکتی تھی؟ کیا وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی؟ اور خود ہی جواب دیتا ہے کہ نہیں، نفرت نہیں کرتی تھی، سوائے شاید اس سخت حیرت والے لمحے کے۔ یہ ساری توجیحات، یہ سوالات اب بھی اس کی اپنی ذات کے گرد ہیں، وہ اب بھی اپنی ذمہ داری قبول کرنے سے گریزاں ہیں۔ پاکیزگی، ایمانداری، یہ باتیں یہ شاید لاشعوری طور پر اپنی کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے کہ بیوی اتنی عظیم تھی کہ وہ اس جیسے نامکمل شخص کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ بھی خود فریبی ہے۔ وہ پچھتاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے تھے، ان میں سخاوت مشترک تھی، اور پھر وہ 5 منٹ کے فرق پر قسمت کو الزام دیتا ہے۔ ہاں، قسمت۔ کہ اگر وہ 5 منٹ پہلے آ جاتا تو شاید
وہ لمحہ ٹل جاتا۔ وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ شاید یہ کوئی گہری وجہ نہیں تھی، بس ایک لمحاتی جذبہ تھا، ایک خیال جو اس وقت آیا جب وہ دیوار سے لگی مسکرا رہی تھی، یا شاید خون کی کمی، تھکن۔ یہ قسمت اور اتفاق پر الزام، یہ ذمہ داری سے بچنے کا کتنا آزمودہ طریقہ ہے۔ لمحاتی جذبے یا بیماری کا خیال بھی خود کو تسلی دینے کے لیے ہے کہ مسئلہ اتنا سنگین نہیں تھا، بس ایک حادثہ تھا۔ یہ سب اس حقیقت سے نظریں چرانے کی کوششیں ہیں کہ اس نے حالات کو یہاں تک پہنچانے میں کیا کردار ادا کیا۔ آخر میں وہ مکمل مایوسی میں ہے۔ اسے شدید احساس ہوتا ہے کہ اس نے ہی بیوی کو مار ڈالا ہے۔ I worried her to death۔ آخر کار کچھ احساس ہوتا ہے۔ قوانین، اخلاق، سماج سب بے معنی لگتے ہیں۔ وہ چیختا ہے، دنیا میں انسان تنہا ہیں۔ Men are alone on earth۔ باہر سورج نکل رہا ہے، مگر اسے سب کچھ مردہ لگتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، انسانوں، ایک دوسرے سے محبت کرو۔ یہ کس کا حکم تھا؟ گھڑی کے ٹک ٹک اسے سنائی دیتی ہے۔ بیوی کے جوتے بستر کے پاس، جیسے انتظار کر رہے ہوں۔ اسے اپنے پاگل ہو جانے کا خوف ہے۔ مکمل تنہائی، وجودی بحران۔ وہ ایک تصوراتی جنت کا نقشہ کھینچتا ہے جو وہ بیوی کے گرد بناتا اگر وہ زندہ ہوتی۔ وہ خواہش کرتا ہے، پاگل پن کی حد تک، کہ کاش وہ زندہ ہوتی، چاہے اس سے محبت نہ کرتی، کسی اور سے کرتی، بس ایک بار آنکھیں کھول دیتی۔ یہ آخری خود کلامی، یہ اس کی مکمل تباہی ہے۔ محبت کا حقیقی مطلب سمجھنے کا دردناک احساس، مگر بہت بہت دیر سے۔ اس نے محبت کو پہچانا، مگر تب جب وہ صرف ایک یاد تھی۔ تو خلاصہ یہی ہے، یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو محبت کو، تعلق کی نزاکت کو، دوسرے انسان کی روح کو تب سمجھتا ہے جب وہ اسے کھو چکا ہوتا ہے۔ یہ انسانی غرور، انا، غلط فہمیوں اور اس محبت کے المیے کی داستان ہے جسے بروقت سمجھا نہیں گیا، ظاہر نہیں کیا گیا، یا بدترین اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش میں مار دیا گیا۔ ہم اپنی زندگیوں میں دوسروں کے بارے میں اپنی رائے، اپنے فیصلے کس حد تک اپنے غرور، اپنی توقعات، اپنی خود فریبی کی بنیاد پر قائم کرتے ہیں، اور یہ چیز ہمیں ان کی اصل حقیقت، ان کے دکھ درد، ان کی خاموش چیخوں کو دیکھنے، سننے سے کیسے اندھا کر دیتی ہے، یہاں تک کہ بہت دیر ہو جائے۔ اگر دوستویفسکی کی ایک گہری اور المناک کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو کہانی نامہ کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ یہاں ہر کہانی انسانی روح کے ایسے ہی گہرے، پوشیدہ گوشوں کو آشکار کرتی ہے۔